آیت نمبر 160 وَقَطَّعْنَاهُمْ واو کا معنی اور قطعنا ہم نے تقسیم کیا، ہم نے جدا جدا کر دیا، ہم ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو ہم نے تقسیم کر دیا ان کو اثنتئی عشرۃ اسباطا۔ اثنتئی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو۔ عشرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 10۔ 10 اور 2 کتنے ہو گیا؟ 12۔ تو ہم نے ان کو تقسیم کر دیا 12 اسباطن، قبیلوں میں۔ اسباط جمع ہے کس کی؟ سبتن کی۔ سبتن کس کو کہتے ہیں؟ قبیلہ۔ اسباط اس کی جمع ہو گئی۔ لفظی معنی ہوتا ہے سبت کا اولاد کی اولاد، یہاں پہ مراد ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد آگے 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا 12 قبیلوں میں اممن، جو کہ گروہ تھے، جو کہ جماعتیں تھیں۔ یہ 12 قبیلے 12 جماعتیں تھیں ان کی۔ اممن جمع ہے امتن کی۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، اِلَى موسیٰ موسیٰ کی طرف، اِذ جب، استسقاہ استسقاء جب پانی مانگا، استسقاء پانی مانگا، اس سے، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ کس نے؟ قوم، اس کی قوم نے۔ اچھا ہم نے وحی کیا کی؟ ان یہ کہ اضرب تو مار، موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے کہا اضرب تو مار، بعصاک اپنے عصا کو، الحجرہ پتھر پہ، اس پتھر پہ، پتھر پہ۔ جتنی آیت ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، فرعون نے ان کا تعاقب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے تھے۔ ان راستوں پہ چلتے ہوئے انہوں نے آسانی کے ساتھ سمندر کو کیا کیا؟ کراس کر لیا۔ فرعون اور اس کے لشکر وہ بھی انہی راستوں پہ سمندر کو کراس کرنے لگے، تو اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ اب یہ لوگ آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ کئی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دے جیسے ان کے کئی معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے جاہل لوگ ہو، یعنی کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پہاڑ پہ چلے گئے۔ انہوں نے پیچھے سے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت کی، بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ توبہ کرو، اس نہ کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو ایسے ان لوگوں کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ یہ ہے شام، یہ ہے بیت المقدس، یہ ہے فلسطین، تم نے اس کو فتح کرنا ہے، جہاد کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اللہ فتح دے دے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو ان سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان سے خود موسیٰ لڑے یا موسیٰ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ اللہ نے کہا کہ 40 سال تک تم اب بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکو گے، اسی صحرا میں گھومتے رہو گے، اسی میدان میں رہو گے۔ اب وہاں پہ رہتے ہوئے ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بڑی تکلیفیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہونے کے باوجود ان کے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی۔ ایک کیا کہ پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پینے کا بندوبست کیا، دھوپ لگی اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من سلوا بھیج دیا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا ان یہ کہ اضرب تمہار بھی عصاک اپنے عصا کو الحجر اس پتھر پہ، فم بجست تو پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، عینن چشمہ، چشمے، اثنتا عشرہ اس کی پہلے وضاحت ہو چکی 12۔ قد تحقیق عالمہ جان لیا، کلو اناس تمام لوگوں نے، کل کا معنی کیا؟ تمام، اناس لوگ، تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، مشرب پینے کی جگہ، گھاٹ، اپنے اپنے گھاٹ کو سب لوگوں نے جان لیا۔ ہر قبیلے کو معلوم ہو گیا کہ یہ چشمہ، یہ پانی پینے کا یہ گھاٹ ہمارے لیے ہے، اور پانی پینے کا وہ گھاٹ دوسرے قبیلے کے لیے ہے، وہ تیسرے قبیلے کے لیے ہے۔
12 قبیلے تھے، اللہ نے 12 ان کے لیے گاڑھ بنا دیے، 12 چشمے ان کے لیے پھوٹ پڑے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اگر یہ پانی نہ ملتا صحرا میں، یہ پیاس سے مر جاتے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیہم ان پہ، الغمام بادل کا۔ صحرا میں دھوپ سے بھی مر سکتے تھے، اللہ کا کتنا بڑا انعام، اللہ نے بادل بھیج دیے ان پہ سایہ کرنے کے لیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا ان پہ بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیہم ان پہ، المن والسلویٰ، من اور سلویٰ۔ من اور سلویٰ کیا ہے؟ سلویٰ اس سے مراد ایک پرندہ ہے، بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ۔ اور المن کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے کہا ہے کہ کھمبی، یہ اگتی ہے جہاں کہیں سیلابی پانی آئے، اس کے دائیں بائیں اگتی ہے اور کافی مفید ہوتی ہے، خصوصاً آنکھوں کے لیے۔ اور ایسے ہی ایک گوند ہوتی ہے، اس کو بھی من کہا گیا ہے۔ تو من میں کئی چیزیں داخل تھیں، ان میں ایک کھمبی بھی ہے، ان میں وہ میٹھی گوند بھی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہوں گی۔ اور سلویٰ سے مراد وہ پرندہ ہے، بٹیر سے ملتا جلتا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ان کو مل رہی تھی کہ ہم نے ان کو اتارا، من اور سلویٰ۔ کلو، یہاں پہ ایک لفظ پوشیدہ ہوگا، مقدر ہوگا، قلنا لہم، کہ ہم نے ان سے کہا، قلنا، ہم نے کیا کہا؟ کلو، تم کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاک چیزوں میں سے، ما جو، رزقنا ہم نے دی ہیں، کم تمہیں، وما اور نہیں، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پہ، ولیکن لیکن، کانوا وہ تھے، انفسہم اپنے اوپر ہی، یظلمون ظلم کرتے، یعنی کہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ نے تو نعمتوں کی ان کے اوپر بارش کر دی، ان کی نافرمانی کے باوجود، ان کی سرکشی کے باوجود اللہ نے ان کے اوپر اتنے بڑے انعامات کیے۔ پہلے فرعون کی غلامی سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، ان کے لیے سمندر میں راستے بنائے۔ سمندر میں راستہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے ان پہ یہ انعام کرنا یہ بڑی بات ہے۔ پھر اللہ نے پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکال دیے ان کے لیے، صرف موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر عصا مارا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا ہے، کھانے کے لیے من سلویٰ دے دیا ہے۔ اللہ نے کہا کھاؤ، یہ نعمتیں ہماری۔ اب چاہیے یہ تھا کہ ان کی عبادت میں اضافہ ہوتا، توحید پکی ہو جاتی، اللہ پہ ایمان بڑھ جاتا، اور ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دیتے، لیکن یہ سرکشیاں کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ نے کہا انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، اصل میں یہ ظلم اپنے اوپر کرتے رہے، اپنا نقصان کرتے رہے۔ ان گناہوں کا بوجھ ان کے لیے، یہ گناہوں کا بوجھ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ان بری عادات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہو رہی ہیں، اللہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ جو نعمتیں آج کل ہمیں ملی ہوئی ہیں وہ بنی اسرائیل کی نعمتوں سے کم نہیں ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے وہ بہت بڑی نعمتیں تھیں، اور آج ایسی نعمتیں اللہ نے ہر ایک کو دے رکھی ہیں۔ کیا اس زمانے میں سوچا جا سکتا تھا کہ یہ جو پختہ گھر ہیں ہمارے، ان کی دیواروں میں پائپوں کے ذریعے ٹوٹیوں سے پانی نکلا کرے گا، اور ایسی بھی ٹوٹیاں ہوں گی کہ آپ صرف نیچے ہاتھ کریں گے، ٹوٹی کھولنی بھی نہیں پڑے گی، خود ہی پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر من سلویٰ سے کم چیزیں ہم کھا رہے ہیں، کیسے کیسے پرندے، کیسے کیسے جانور، کیسا کیسا گوشت ہم کھا رہے ہیں، اور من کیسی کیسی مٹھائیاں کھا رہے ہیں، شہد، اور کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اور اللہ نے یہ آیتیں اسی لیے نازل کی ہیں تاکہ ہم ان غلط کاموں سے دور رہیں اور ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔